بخاری حدیث نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا کوئی بھی فرد زہد، عابد یا گناہوں سے لت پت گناہ گار ہو، اس عمل کو اپنے اوپر مسلط کر لے، قیامت کے دن پلصراط کی تاریکی کے وقت یہ عمل نور کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ نور دیکھ کر عذاب دینے والے فرشتے ان سے کہیں گے، گزر جا، تو اس عذاب سے پاک ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما پر غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہما کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قبل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں انتقال کے بعد میرے کفن پوش لاش پر لوگوں کی نظر پڑ نہ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد دیکھی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ روز محشر سیدہ پاک کی عظمت یہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلصراط سے گزر جائے۔ بس آپ گزر جائیں گی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہے۔ ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر پلہ 1000 پلوں پر مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط پر لکھا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت اہل بیت کو تمام تر کرامت اور بے پناہ عزت و احترام سے جنت میں لے جاؤ۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر جلوہ افروز ہونے کے لیے مکان سے روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی ہر ایک قدم کو گننے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور کے ہر ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنے ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہو کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما سے کہا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی اور حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اپنے شوہر مولا علی رضی اللہ عنہ کو اس جوش محبت سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا ہے، جائیے آپ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قسم کی دعوت دیتے آئیے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اس قسم کا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما تنہائی میں تشریف لے جا کر خدائے رحمان کی بارگاہ اقدس میں
سر مسجود ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی، بندی فاطمہ نے تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ یہ دعا مانگ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ خدائے رحمان کا دریائے کرم کا ایک جوش میں آیا اور اس کریم میں پروردگار نے ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن خدا کی شان کے ان ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہ ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تعالیٰ اجمعین ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا رب تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ کریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے مالک و مولا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئی، ایک دم اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دعا زمانے قحط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک محسوس کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بوٹی اور 2 روٹیاں ایثار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں بھیج دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف تشریف لے آئے اور فرمایا، اے میری بیٹی، ادھر آؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس سے سینی کو کھولا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سینی روٹیوں اور بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی اور آپ نے یہ جان لیا کہ یہ کھانا رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے استفسار فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے اور بے شک اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس پاک رب کریم کے لیے ہے جس نے تجھے بنی اسرائیل کی سردار حضرت مریم کی مشابہ بنایا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دوسرے اہل بیت کو جمع فرما کر سب کے ساتھ سینی میں سے کھانا تناول فرمایا اور سب سیر ہو گئے، پھر بھی کھانا اس قدر باقی تھا اور اس کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پڑوسیوں کو کھلایا۔ حدیث نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پلس رات کی تاریکی کے وقت نور ہوگا، اور جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اس کے گلے میں نور کا توق پہنایا جائے گا۔ یہ نور دیکھ کر عذاب دینے والے فرشتے ان سے کہیں گے کہ گزر جا، تو اس عذاب سے پاک ہے۔ اور پیاری شفاعت کرنے والے کے لیے دعا کرنے کے بارے میں شاندار قول یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے اور زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے خیر کا مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے اور وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا تھا، اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔
اور نیند میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفہ میں بہت وسیع ثواب ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔